الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانعام آیت نمبر 124 8واں پارہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیت آتی، نشانی آتی، کوئی معجزہ آتا یا اللہ کا کوئی کلام آتا، قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ تو وہ کہتے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ حتیٰ کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی، یعنی وہ معجزے، وہ آیتیں ہمیں بھی دی جائیں۔ بڑا عجیب انکار تھا ان کا۔ یہ تو ایسے ہی بات ہے جیسے میں نہ مانوں۔ جب کوئی بندہ انکار پہ اتر آتا ہے تو اس کے سامنے ہزار دلیلیں اور ہزار معجزے رونما ہو جائیں پھر بھی نہیں وہ مانتا۔ یہی کچھ حال ان مشرکین مکہ کا تھا، اور یہی حال ہر دور کے مشرکین کا اور اللہ کے رسول کے دین کا انکار کرنے والوں کا رہا ہے، اور تا قیامت یہی حال رہے گا۔ جو ماننے پہ نہ آئے وہ اللہ کے اس کلام کو، قرآن پاک کو بھی دیکھ کے نہ مانے، اللہ کے رسول کی رسالت کو دیکھ کے بھی نہ مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو بھی دیکھ کے نہ مانے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کو رسول کی طرف وحی آئے اور ہر بندے کی طرف کوئی آیت آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بندہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جو مطالبہ تھا، یہ جو ان کا کہنا تھا، دراصل اللہ کے دین کو نہ ماننے کے لیے تھا کہ ہم ہرگز نہیں مانتے۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہر کسی بندے کی طرف اللہ کا فرشتہ اور اللہ کی آیات نہیں آ سکتی، اللہ ہر بندے کے ہاتھ سے معجزہ نہیں ظاہر کرتا، یہ وہ بھی جانتے تھے۔ یہ تو محض انکار کے لیے تھا۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بہتر پایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا اور اسے اپنی خاص رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب دیگر لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے بہتر پایا۔ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے چن لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پس جس بات کو مومن اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے، اور جس کو مومن برا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہے۔ مراد یہاں صحابہ کی جماعت ہے۔
تو یہ رسالت جو ہے یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندوں کو ملتی ہے۔ اللہ نے ان بندوں کے دل ہی اس طرز پر اور روحانی طور پر ان کو اس درجے پر اللہ رب العالمین فیض فرماتے ہیں تو نبی اور رسول کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا مطالبہ غلط تھا۔ اصل میں یہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کا انکار ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں قرآن پاک کی، اس کتاب کی اور دین کی، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اب زمانہ کہیں کا کہیں بدل گیا ہے اور انسان کہاں سے کہاں تک جا پہنچا ہے، تم تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہو۔ آج کے بھی انکار کرنے والے یہی اعتراضات کرتے ہیں نا، جب ماننا نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا 1400 سال گزرنے کے بعد اب جھوٹ جو ہے وہ جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ چوری کو اچھا سمجھا جا سکتا ہے؟ ماں باپ کو برا بھلا کہنا اور ان کی مار پٹائی کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے جو قانون ہیں وہ سچے ہیں۔ کیا ناانصافی کو آج بھی آپ جائز قرار دیں گے؟ انصاف کا، عدل و انصاف کا آج انکار کر دیں گے؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآنی تعلیمات کو تو دیکھو۔ آپ نے جو انسان نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں اس میں وہ مسلسل تبدیلیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ قانون جو ہیں وہ معاشرے میں بہتری لانے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون 1400 سال سے معاشرے میں لاگو رہا ہے، اور جس معاشرے میں یہ لاگو رہا ہے وہ معاشرہ مثالی رہا ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں دیکھ لیں، وہاں کچھ اسلامی سزائیں نافذ ہیں، لیکن ان کے جرموں کی ریشو سب سے کم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا مطالبہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے کس کو اپنا رسول منتخب کرنا ہے۔ اللہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ کسے اپنا رسول بنانا ہے، رسالت کے لیے کسے منتخب کرنا ہے، کون رسالت کے عہد ہے، کسے ہم نے رسول کے درجے پہ فیض کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے نا دیکھیں جی ہمارے پاس مال سب سے زیادہ ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ سے بڑے چودھری ہیں، آپ سے زیادہ مالدار ہیں، لوگ ہم کی بات زیادہ مانتے ہیں، لوگ ہم سے فیصلے کرواتے ہیں، لوگ ہمیں مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اس بندے کی طرف وحی کرنی تھی، وہی کرتے تو ہم مال میں زیادہ ہیں، ہم عہدے میں زیادہ ہیں، ہمیں لوگوں میں حیثیت ہماری زیادہ ہے۔ بالکل آج کی طرح کے لوگوں کا جو اسلام کا انکار کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، دیکھیں جی مال ہمارے پاس زیادہ ہے، عہدہ ہمارے پاس بڑا ہے، لوگ ہمارے ڈیرے پہ اتنے زیادہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ہم اس مولوی کی بات کو مان لیں۔ بھئی یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ تمہیں تو اتنا بھی آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ مانو گے تو تمہارا اپنا فائدہ، انکار کرو گے تو تم خود گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ ہمارے
ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، قاضی ثناء اللہ، لیٹی ان کا گاؤں تھا۔ بڑے سادہ بندے تھے لیکن اللہ کا بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ 100 سال سے بھی عمر زیادہ تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ 100 150 نفل رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے۔ کسی نے ان کے سامنے گاندھی کی تعریف کی کہ وہ بڑا اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، تو وہ سادہ آدمی تھے، نہ پڑھ تھے، صرف قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، اگر اتنا دانار عقل مند ہوتا تو وہ ایمان نہ قبول کر لیتا، اس میں عقل کہاں سے آ گئی ہے؟ تو جب سمجھ اللہ دے دیتے ہیں تو ایسے ایسے ان پڑھ بندے بھی جو بالکل سادہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی ایسی سمجھ دے دیتے ہیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے، کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، اور ان قریب سَيُصِيبُ الَّذِينَ، جو لوگ جرم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، انہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان قریب ذلت دے گا۔ اللہ کے باغی دنیا میں بھی ذلیل ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اللہ والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو ہر دور میں اللہ نے عزت دی ہے، اور اللہ ہر دور میں عزت دیتا رہے گا۔ یہ انسان کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا تو بڑی عزت ملے گی، مجھے کوئی زیادہ مال مل جائے گا تو زیادہ عزت ملے گی۔ نہیں، العزت للہ وللرسول، عزت ہے ہی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وللمؤمنین، اور جو مومن ہیں وہ عزت والے ہیں۔ دنیا چاہے انہیں جیسی نگاہ سے دیکھنا چاہتی ہے دیکھتی رہے، لیکن عزت والے، حقیقی عزت والے لوگ یہی ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان قریب ان مجرموں کو بہت جلد ذلت ملنے والی ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ، اور اللہ کی طرف سے شدید عذاب بھی ملنے والا ہے۔ یہاں پھر بات آئے گی، دیکھیں جی اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے۔ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو اتنا عذاب دے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بما کانوا یمکرون، یہ عذاب ان کی اپنی کرتوتوں اور اپنے مکر و فریب اور اپنی چال بازیاں اور اپنی شیطانیاں اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہوگا۔ یمکرون میں یہ سارے الفاظ کے معنی آ جاتے ہیں۔ اصل میں عربی بڑی وسیع المانی زبان ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اتنے اتنے معنی ہیں۔ یہ سارا مکر و فریب و دجل، شیطانی چالیں اور شرارتیں، اور یہ ساری دغا بازی اور مکر و فریب، سارا اس میں یمکرون میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے اپنے مکر کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، ان کے اپنے فریب کی وجہ سے انہیں یہ عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ذل ہوں گے، آخرت میں بھی عذاب بھگتیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان ناسمجھوں کو بھی اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔